الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام غلطیوں سے، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے کسی نبی سے بظاہر دکھائی دینے والا کوئی ایسا عمل جس کو لوگ خطا سمجھیں، وہ خطا نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس نبی کی امت کی ہدایت کی غرض سے اللہ کی جانب سے کروایا جانے والا ایک کام ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ سورۃ الاعراف میں آپ کو ایک پورا واقعہ ملے گا، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، اور آپ اگر ترتیب دیکھیں تو وہ ترتیب بھی بالکل واضح نظر آئے گی۔ سورۃ البقرہ میں اس بات کا اظہار موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں کو یہ کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا تخلیق آدم سے قبل ہی فیصلہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو زمین پر بھیجا جائے گا۔ جب فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ تو یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تو جائے گا اور جا کر فساد بھی برپا کرے گا اور خون ریزی بھی کرے گا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کی کیفیت کے بعد اور شیطان کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو جنت میں بھیجا ہے۔ عجیب بات یہ معلوم ہوتی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ پہلے اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرما چکے ہیں کہ میں نے تو انہیں بھیجنا ہے زمین پر، اور پھر ابلیس کے انکار اور فرشتوں کے سجدے کے بعد آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت میں بھیجا گیا ہے۔ گویا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بڑی ذمہ داری پر آنے سے پہلے
وہ جو بیوروکریسی میں سٹاف کالج کی ٹریننگ ہے وہ دی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کو کہ آپ جب دنیا میں جائیں گے اور شیطان جو ابھی ارادہ کر کے گیا ہے، اظہار کر کے گیا ہے کہ وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، تو آپ ذرا تیاری کر لیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور اس سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرمائی کہ ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، شیطان جنت تک پہنچا، اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یہ پھل کھا لو۔ اور یہ لالچ دے کر شیطان نے اصل میں کیا کیا ہے، جس کو قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دیا جائے۔ میں نے جب سورہ نور کی آیت پڑھی شروع میں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ بات تو وہاں کسی اور موضوع کی ہے اور یہاں میں نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے۔ وہ پورا واقعہ غالباً بیان اس لیے ہوا ہے کہ وہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، جنت کے راستے سے ہٹاؤں گا، اس کے اس مشن میں اس کے پاس بہت سے ہتھیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا ہتھیار جو اس کے پاس ہے وہ اس اولاد آدم کو بے حیائی میں مبتلا کرنے کا ہتھیار ہے۔ اس مقصد کے لیے کبھی وہ نکاح فری سوسائٹی کا کانسیپٹ لانچ کرتا ہے کہ نکاح نہیں ہونے چاہیے، نکاح کے بغیر تعلق رکھے۔ کبھی وہ انسانوں کو یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عطا کرتا ہے، اور کبھی اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر لوگوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو 14 فروری کا دن ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ آپ سے گفتگو کروں تو کچھ سٹیٹسٹکس دیکھنے کا موقع ملا۔ عجیب بات ہے کہ اس ویلنٹائن ڈے کی تہذیب کو متعارف کرانے والے لوگوں کے ہاں اس ویلنٹائن ڈے کا وہ شوق و ذوق اور رجحان نہیں ہے جو ہمارے مسلمان معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہر شخص کو اس بات کی پرواہ، وہ جوتے بیچنے والا ہے، وہ پھول بیچنے والا ہے، وہ کپڑے بیچنے والا ہے، ہر شخص کو اس بات کی پرواہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کوئی خصوصی اہتمام کیا جائے، اپنی دکان کو لال رنگ میں رنگ دیا جائے، اور کوئی خاص ہے کوئی سیل لگا دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بے حیائی کے تہوار میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور یہی معاملہ ہماری نوجوان نسل کا بھی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے، اس فطری جذبے میں اپنے آپ کو حلال رشتوں کی طرف راغب کرنے کی بجائے حرام رشتوں کی طرف لے جانا، یہ شیطان کی خواہش ہے کہ انسان ایسا کرے، اور بدقسمتی سے انسان اس راستے پہ چلتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ کسی شریف آدمی کا اس 14 فروری کے دن میں شاید گھر سے باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے، جو کچھ بازاروں میں، گلی محلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر، ہر سال کی بنیاد پر یہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب بڑھتے بڑھتے اس درجے پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ دیکھیں ترتیب بڑی شاندار۔ 14 فروری کو اس ویلنٹائن ڈے کا اہتمام کیا جاتا تھا پچھلے کئی سالوں سے، اور اب اس کے ساتھ یعنی فروری میں آپ بے حیائی کا ایک انتہا آپ دیکھیں، اور پھر مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ 8 مارچ کو عورت مارچ کی شکل میں فیمنزم کے وہ مظاہر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں۔ یعنی ہر ایک کا مطمع نظر غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو نکاح سے دور کر کے زنا پر راغب کر دیا جائے۔ اب آپ سنیے کہ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان فحاشی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اس ویلنٹائن ڈے میں اس حرام رشتے کو پروان چڑھانے والا ہو، چاہے وہ ریسٹورنٹ مالک ہو جس نے اپنے ریسٹورنٹ پر یہ سارا اہتمام فرمایا کہ غیر محرموں کے ساتھ لوگ آ کر وہاں بیٹھیں، چاہے وہ پھول بیچنے والا ہو، چاہے وہ غبارے بیچنے والا ہو، یعنی یوں سمجھیں کہ ہر شخص جو اس تہوار میں لوگوں کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، فرمایا فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے درمیان لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یہ جو بے حیائی کا راستہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا شاندار ہے، بڑا پر لطف ہے، بربادی اور تباہی کی طرف اس معاشرے کو لے جاتا ہے۔ ہماری اصل تہذیب تو وہ تہذیب تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تہذیب تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہمارے سامنے تو رول ماڈل وہ رکھے گئے تھے، ہم کس کے سامنے اپنا رونا روئے ہیں؟ ہماری تو پہنچ مسجدوں تک ہے، اور گمان یہ ہے، حسن ظن یہ ہے کہ مساجد میں آنے والے نمازی الحمدللہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کسی صورت بھی انوالو نہیں ہوتے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ خواب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوکھ میں محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوں، اور والدین کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کا دھیان کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، انہیں دین سکھانے کا اہتمام فرمائیے، انہیں صحیح غلط کی پہچان بتائیے، تو جواب ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پہ بڑا اعتماد ہے، ہمیں اپنے بچوں پر بڑا ٹرسٹ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں حدیث پڑھ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے، وہ باہر کوئی تماشا دکھانے والا آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کا اظہار فرماتی ہیں کہ مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کیا کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اوٹ میں رکھتے ہیں، اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ تم میری اوٹ سے اس منظر کو دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، میرے پیچھے چھپ کر دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس محبوب بیوی سے اس کے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا ٹرسٹ ہے اپنے بچوں پہ۔ اعتماد ہونا اپنی جگہ، تربیت ہونا اپنی جگہ ہے۔ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے، بے روی کا شکار ہوتے۔ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کی جلدی شادیوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو وہ نوجوان نسل جو اس بے حیائی میں جانے والی ہے، اس کے لیے تو یہ دردناک عذاب ہے ہی ہے۔ ان والدین کے لیے بھی یہ سوال ہے بہت بڑا کہ قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ کے اوپر اپنی اولاد کی ذمہ داری تھی تو آپ نے ان کی تربیت کی یا نہیں کی، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ان کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے تھے؟ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کے سامنے سے مدینہ کی گلی میں کوئی خاتون آ رہی ہوتی تھی تو ان کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھی۔ وہ صحابیات، بڑی عجیب سی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مجھ پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، اور وحی میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب مسلمانوں کی عورتوں سے کہیں کہ اپنے آپ کو بڑی چادروں میں لپیٹیں اور پردے کا اہتمام کریں۔ مسجد میں خواتین بھی موجود تھیں۔ ایک خاتون نے کسی بچے کے ہاتھ اپنے گھر پیغام بھیجا کہ مجھے بڑی چادر بھجواؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں مسجد میں موجود ہوں، میرے پاس اس وقت کو بڑی چادر پردہ کرنے کے لیے نہیں ہے، جب تک مجھے چادر نہیں ملے گی مسجد سے گھر نہیں جاؤں گی۔ وہاں اللہ کے حکم کی اطاعت کا معاملہ یہ تھا، وہاں حیا کا معاملہ یہ تھا، وہاں وہ لوگ پائے جاتے تھے اس تہذیب میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جان لو ایمان کے 70 حصے ہیں اور حیا ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے، جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ پھر دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم میں حیا باقی نہیں رہی تو پھر تم جو چاہے کرتے رہو، پھر تو شرم ہی باقی نہ رہی۔ اسلام حیا والی تہذیب لے کر آیا ہے۔ وہ جو فطری خواہشات اللہ نے دل میں رکھی ہیں اور بلا مبالغہ یہ موجود ہیں، ان فطری خواہشات کے لیے اللہ نے ایک حلال راستہ عطا فرمایا ہے، نکاح کا راستہ۔ نہ کہ ایسی تہذیب جس تہذیب میں لوگوں کے سامنے یہ راستے کھولے جائیں کہ نکاح تو بڑا مشکل ہے، اس کی بجائے وہ زنا کے راستے کو اڈاپٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ جو تمہاری 2 رانوں کے درمیان ہے۔ تم ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، تم ان کی حفاظت کی ضمانت لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ اندازہ کیجئے، یعنی یہ 2 چیزوں کو ایک روایت میں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، تو فتنے کا آغاز ہمیشہ اسی زبان سے ہوا کرتا ہے اور پھر جاتے جاتے زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے زنا کر سکتا؟ ہمیں تو لگتا تھا شرمگاہوں کا زنا ہوتا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا کیا ہے، آنکھوں کا زنا کیا ہے، پیروں کا زنا کیا ہے، زبان کا زنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا فحش گوئی کو سننا ہے، زبان کا زنا فحش گوئی کے الفاظ زبان سے نکالنا ہے، اور پیروں کا زنا اللہ کے حرام کردہ راستے کی طرف چلنا ہے۔ پھر سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی، فرمایا جو رحمان کے بندے جن پر اللہ کی رحمت واجب ہو چکی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کسی انسان کو، کسی حرام جان کو قتل نہیں کرتے، اور پھر تیسری بات فرمائی ہے، یہ کبھی زنا نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرمائی۔ ایک حیادار اور پاکیزہ معاشرہ وہ اسلام ہمارے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسی حیا والے معاشرے کی جو روایت ہے اس کو آگے چلایا جائے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے کا تہوار ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی محبت کی بات، تو یاد رکھیں اسلام نے محبت کا جائز راستہ نکاح کو قرار دیا ہے، اور باقی تمام محبتیں، چاہے وہ ماں باپ سے محبت ہو، چاہے وہ بیوی اور اولاد سے محبت ہو، ان سب محبتوں پر ایک محبت کو فائق قرار دیا ہے، اور وہ محبت کون سی ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ ایمان والے تو اپنے اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جو محبت اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، یہ تمام خواہشات پر غالب ہونی چاہیے، یہ ان نفسانی خواہشات پر غالب آ جانی چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے آؤ، تمہارا اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ تو میں نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں، اس حیا باختہ تہوار میں اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں، پہلی بات۔ اور میں بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، بڑی التجا سے، بڑے ادب سے اپنی اولادوں کو دین سکھانے کا اہتمام کریں۔ جب دین کی تربیت نہیں ہوگی، حیا کی تربیت نہیں ہوگی، تب تک اس معاشرے میں ہم خود پریشانیوں سے دوچار رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس حیا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری حکومت کو بھی توفیق دے کہ اس قسم کے تہوار جن سے معاشروں میں بے حیائی پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان تہواروں کے اوپر پابندی لگانے کا اہتمام فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے رب سے، اپنے رسول سے، اپنے قرآن سے سچی اور شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔